بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں مال و دولت کے حوالے سے، مال و دولت کی فراوانی کے حوالے سے ایک مختصر سا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی ترتیب سے پہلے میں بیسیکلی یہ عرض کر دوں کہ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت مال و دولت کے لیے، عزت ذلت کے لیے، نفع نقصان کے لیے، زندگی موت کے لیے اور کسی بھی چیز کے لیے اسباب کے محتاج نہیں۔ اور خاص طور پر لونگ کے دانے ہو گئے، سکے ہو گئے، آٹے کا پیڑا ہو گیا اور اس طرح کی کسی چیز کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف آپ لوگوں کی اٹریکشن کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اور میں بھی صرف اس لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا یہ مائنڈ کلیئر کیا جا سکے کہ جس طرح وظیفہ میڈیسن ایک سبب ہے نا بیماری کے علاج کے لیے، شفا اللہ نے دینی ہے، اسی طرح وظیفہ بھی ایک سبب ہے اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کا۔ مسئلہ حل اللہ نے کرنا ہے۔ اگر میڈیسن میں شفا ہوتی تو سارے کے سارے ہسپتال میں آئی سی یو میں پڑے ہوئے جن کے سیدھا معدے میں دوائی پھینکی جاتی ہے وہ میت کی صورت میں وہاں سے نہ نکلتے۔ اسی طرح اگر وظائف میں مسائل کا حل ہوتا تو پھر سارے یوٹیوب چینل والے، وظائف بتانے والے اس وقت کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میں آپ کو وظیفے تھوڑی بتا رہا ہوتا، لیکن اصل بیسک مسئلہ یہ ہے کہ وظائف بیسیکلی مسائل کا حل نہیں ہے۔ وظائف تو ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے رب تعالیٰ کو پکارنے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مختلف ناموں سے، مختلف اسماء مبارکہ کے ذریعے پکاریں اور اللہ پاک سے ہم اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ اور بے شک مسئلے حل بھی اللہ رب العزت نے ہی کرنے ہیں۔ چند بیسک ہدایات میں عرض کروں گا، بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن ان 2 دنوں کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اور مسئلہ اس وظیفہ سے نہیں، اس وظیفہ کے ساتھ کرنے والے ان اعمال سے ہوگا جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بیسک ہدایات ہیں کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان 2 چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں حاجت کی نیت سے ان دونوں دنوں میں۔ اگر نفل نہیں پڑھ سکتے ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد، اور نہیں پڑھنے تو اذان کے بعد اس عمل کو کر لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے مسنون طریقے سے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی سے جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی جب بھی تم اللہ سے مانگو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد جو چاہے مانگ لو۔ تو اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کروانا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا آیت کریمہ کے ذریعے، پھر دعا کرنا، دعا بھی نبی علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے ارکان اور کچھ شرائط ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ آداب ہیں اور کچھ فرائض ہیں جن کا آپ اہتمام کر لیں گے تو دعا کی قبولیت 100% یقینی ہوگی۔ اصل تو نفل اور دعا ہے، ذکر تو دروازہ کھٹکھٹانے کا ایک راستہ ہے، دروازہ کھل جائے بندہ باہر آ جائے تو یہ تو بیوقوفی ہے۔ دروازہ کھل گیا، اللہ کو پکار لیا، اب دروازہ کھلا ہے تو اللہ سے مانگیے دعا کے ذریعے۔ تو دعا اصل ہے۔ اگر آپ دعا کی قبولیت کی شرائط جاننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نام پہ آپ کلک کریں گے، نیچے ڈسکرپشن کھلے گی جس میں دعا کی قبولیت کی شرائط کے نام سے ویڈیو ہے۔ آپ اس لنک کو کھول کے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان شرائط کے مطابق اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کا یہ مسئلہ 2 دن کے اندر اندر حل ہو جائے گا۔ کوئی بھی حاجت پریشانی ہے، حاجت پوری ہوگی، پریشانی ختم۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اسلامک ہب اکیڈمی کے نام سے ہم نے ایک اکیڈمی کا آغاز کیا ہے جس میں قرآن کلاسز بھی ہوں گی، اور چینج یور لائف کورس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس بھی ہوگا، اور تربیت اولاد کے حوالے سے اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے حوالے سے مثالی عورت، مثالی مرد، یہ سارے مختلف کورسز ہوں گے جو اس دنیا میں موجود ہر انسان کی پریشانی کا ایک بیسک حل ہوں گے۔ ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہو رہا ہوتا ہے، ایسا کوئی کام، ایسی کوئی نادانی، ایسی کوئی بے وقوفی ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بن رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں کوئی نہ کوئی ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ خاص طور پہ یورپ ممالک میں یہ بہت زیادہ ہے کہ اولاد تو اسلام سے ہی ہٹ جاتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کا یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو یہ ایشو کبھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کا یہ بڑے سے بڑا مسئلہ سال ہوگا۔ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو بیسک ٹپس ملیں گی،
اور سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے اس حوالے. اور بھی اس کے حوالے سے مختلف کورسز ہوں گے. کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوگا صرف آپ نے ان کلاسز کو جوائن کرنا ہے اور ایسی آپ کو بیسک ٹپس ملیں گی جن سے آپ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں. اور بیسک ہمارا وہ قرآن آن لائن اکیڈمی ہے. پوری دنیا سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہو رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہر وقت ٹیچر موجود ہوں گے. ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوگا جس میں ٹائم سیٹ کرنا پڑے آپ کو کہ 8 بجے پڑھا لیں گے, صبح فجر کے وقت پڑھا لیں گے, بچے اس وقت اسکول ہوتے ہیں. جس وقت آپ ایزیلی ٹائم مینیج کر سکتے ہوں, ٹیچر ایوری ٹائم موجود ہیں. آپ کسی وقت آ کر بھی کلاس لے سکتے ہیں. بہت ایزی ہے, رابطہ کیجیے. سامنے نمبر شو ہو رہا ہے اکیڈمی کے لیے بھی اور واٹس ایپ نمبر کورس بک کے لیے بھی. اب کورس بک کی صورت میں موجود ہے. آپ کورس بک حاصل کرنا چاہیں یا آن لائن ہماری جو قرآن اکیڈمی ہے آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں, ہمارے دونوں واٹس ایپ نمبر سامنے موجود ہیں. لیکن یہ گزارش ہے کہ اکیڈمی والے نمبر پر کورس بک کے لیے رابطہ ہرگز نہ کریں, اور کورس بک کے لیے جو نمبر ہے اس پر اکیڈمی کے حوالے سے کوئی بندہ رابطہ ہرگز نہ کرے. اور تیسری بات یہ کہ چینج یور لائف کورس جو آن لائن واٹس ایپ پہ کروایا جاتا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے. صرف کورس بک موجود ہے جس میں کورس میں استعمال ہونے والے جو چھوٹی سی کتابیں ہیں 3 وہ بھی ایڈ کر دی گئی ہیں, اور مکمل کورس کی بک بھی ایڈ کر دی گئی ہے جو آپ اپنے پوسٹل ایڈریس پر اور آل اوور دا ورلڈ کہیں بھی آپ منگوا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.